بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، اور کیوں نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبوب خدا ہیں، باعث تخلیق کائنات ہیں، امام الانبیاء ہیں، قیامت کے دن شفاعت کرنے والے ہیں کہ جس دن کسی بھی نبی پیغمبر کی بارگاہ خداوندی میں حاضر ہو کر سفارش کرنے کی جرت نہ ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اتنی ہے کہ اگر لکھنے کی بات کی جائے تو دنیا ختم ہو سکتی ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ختم نہیں ہوگی۔ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ شان مصطفیٰ کو کوئی ہستی جانتی ہے، وہ رب کعبہ کی ذات ہے، اور اگر کوئی ہستی شان خدا جانتی ہے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک ذات ہے۔ اور آج کی اس ویڈیو میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا وہ واقعہ ہے جو ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اور یہ واقعہ حضور علیہ السلام کی شیطان کے ساتھ ہونے والی ملاقات اور اس سے ہونے والے سوالات کے بارے میں ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم آپ کو اس ہونے والی ملاقات کے احوال سے آگاہ کریں، یہ بتانا بھی ضروری ہے جب رب کعبہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی، فرشتوں اور شیطان کو حضرت آدم علیہ السلام کے حضور سجدہ تعظیمی کرنے کو کہا تو یہ انکار ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس لائن کو لعنت کے طوق کے ساتھ جنت سے نکال پھینکا، چونکہ شیطان کے جنت سے نکل جانے کی وجہ انسان ہوا تو اپنے حسد کی آگ بجھانے کے لیے شیطان نے اللہ کے بندوں کو صراط مستقیم سے ہٹانے کا کام اپنے ذمے لے لیا۔ مختلف نبیوں اور رسولوں کے دور میں ان سے ملاقات کرتا رہا اور ان کی قوم کو تباہ و برباد کرنے کے لیے ان کو گمراہی میں ڈالتا رہا کہ جس کی وجہ سے ان پر نہایت دردناک عذاب آئے اور ان کا نام و نشان صفحۂ ہستی سے مٹ گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام سے جب شیطان کی ملاقات ہوئی تو آپ نے اس سے پوچھا کہ اے بدبخت، یہ بتا کہ بنی آدم کے کون سے عادات تجھے اور تیرے لشکر کو گمراہ کرنے میں معاونت کرتے ہیں؟ تو شیطان ملعون نے جواب دیا کہ جب ہم بنی آدم کو کنجوس، مکیم، بدخواہ، سرکش اور جلد باز پاتے ہیں تو اسے جھپٹ لیتے ہیں۔ جب کسی انسان میں یہ تمام عادات جمع ہو جاتی ہیں تو ہم اس کا نام شیطان یعنی سرکش رکھتے ہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شیطان کی ملاقات ہوئی تو شیطان نے آپ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی رسالت کے لیے مبعوث فرمایا ہے اور آپ سے ہم کلام ہوا ہے۔ میں بھی خدا کی مخلوق میں شامل ہوں اور مجھ سے ایک گناہ سرزد ہوا ہے، اب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ میرے پروردگار کے پاس سفارش کریں کہ میری توبہ قبول کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ حکم ہوا کہ اے موسیٰ، ہم تمہاری حاجت پر لائیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام شیطان سے ملے اور کہا کہ مجھے ارشاد ہوا ہے کہ تو آدم علیہ السلام کی قبر کو سجدہ کرے تو تیری توبہ قبول ہوگی۔ شیطان نے انکار کیا اور غصے میں آ کر کہنے لگا کہ جب میں آدم علیہ السلام کو ان کی زندگی میں سجدہ نہ کیا تو اب مرنے پر کیا سجدہ کروں گا۔ پھر شیطان نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام، تم نے جو اپنے پروردگار کے پاس میری سفارش کی ہے، اس لیے تمہارا مجھ پر ایک حق ہے، تم مجھ کو 3 حالتوں میں یاد کیا کرو، ایسا نہ ہو کہ تم کو ان 3 وقتوں میں ہلاک کر دوں۔ ایک تو غصہ کے وقت تم مجھ کو یاد کرو، کیونکہ میرا وسوسہ تمہارے دل میں ہے اور میں تمہاری رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہوں۔ دوسرا، جہاد و غزوات کی حالت میں میرا خیال کیا کرو، کیونکہ میں فرزند آدم کے پاس اس وقت جاتا ہوں جو وہ کفار سے مقابلہ کرتا ہے، اور اس کے بال بچے، بیوی اور گھر والے یاد دلاتا ہوں، یہاں تک کہ وہ جہاد سے کھڑا ہوتا ہے۔ تیسرا، غیر محرم عورت کے پاس بیٹھنے سے بچتے رہو، کیونکہ میں تمہارے پاس اس کا قاصد ہوں اور اس کے پاس تمہارا پیغمبر ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن
हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद से बाहर निकले तो वहाँ शैतान मलून खड़ा था। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कमबख्त, क्या चीज़ तुझे मस्जिद के करीब लाई है? तो उसने कहा कि हजूर, मुझे अल्लाह ताला ने आपकी खिदमत में हाजिर होने का हुक्म दिया है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने तुझे मेरे हाथों भेजा है। शैतान ने अर्ज़ किया ताकि आप मुझसे हस्बे मंशा कुछ पूछें। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे नमाज के मुतल्लिक पूछा, क्या मलून मेरी उम्मत को नमाज बाजमात से क्यों रोकता है? अर्ज़ किया, हजूर, जिस वक्त आपका कोई उम्मती नमाज बाजमात के लिए घर से निकलता है तो मुझे घेर लेता है। जब तक वो वापस नहीं आता मैं उसी मर्ज़ में मुब्तला रहता हूँ। फिर आप अलैहिस्सलाम ने पूछा कि तू इनको इल्म और दुआ से क्यों रोकता है? अर्ज़ किया कि उनकी दुआ से मैं अंधा और बहरा हो जाता हूँ। मुझे उस वक्त शफा होती है जब वो फरागत पाते हैं। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उनको कुरान पढ़ने से क्यों रोकता है? अर्ज़ किया कि रात में गले की तरह आग में पिघलता रहता हूँ। फिर आपने फरमाया, उनको जहाद से क्यों रोकता है जबकि वो जहाद के लिए निकलने का इरादा करते हैं? अर्ज़ किया, जब वो जहाद के लिए निकलते हैं तो उस वक्त मेरे कदमों में ज़ंजीर डाले जाते हैं यहाँ तक कि वो वापस ना लौटे। उसी तरह जब वो हज को जाते हैं उनकी वापसी तक मेरे गले में तोक और पाँव में ज़ंजीर डाले जाते हैं। उसी तरह जब वो सदका का इरादा करते हैं तो मेरे सर पर कुल्हाड़े चलते हैं जो मुझे ऐसे काटते हैं जैसे लकड़ियों को काटा जाता है। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अपने प्यारे नबी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदका वसीला जलीला से हमें दीन इस्लाम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, शैतान के शर से बचने की तौफीक अता फरमाए, हमारा ख़ात्मा बिल ईमान फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा।